تو جیسے میں نے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا کہ ہم باقاعدہ اصحاب کرام کا ذکر کریں گے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آج سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم کلام کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ایک ہی نشست کے اندر جو ہے اس پورے کلام کو سمیٹ بھی سکیں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر ہم کلام کریں گے اور ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بنیادی تعارف، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا درجہ آتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر مخلوق میں کوئی افضل ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بشر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ جو شاید آپ کا اصل نام نہ جانتے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو نام ہے وہ مشہور جو ہمیں معلوم ہے وہ ابو بکر، حالانکہ یہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدیق آپ کا لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبداللہ۔ اور آپ کے والد کا جو مشہور نام ہے وہ بھی آپ کی کنیت ہے، ابو قحافہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت مشہور ہے ابو قحافہ کے نام سے، ان کا اصل نام ہے عثمان۔ تو اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جانیں، آپ کا نسب جانیں، آپ کی اصل جو تعارف ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عثمان، لیکن آپ اپنے لقب ابو بکر اور صدیق سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جب بھی ہم اگر کسی کے سامنے کہیں نا عبداللہ بن عثمان تو شاید وہ نہ پہچان سکیں، لیکن جب ہم کہیں گے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق، جب ہم یہ کہیں گے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب پہچان جائیں گے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی، جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی شخصی نام کی بجائے کسی دوسرے نام سے بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم آپ کے نسب پر، ان القابات پر بھی میں کلام کرتا ہوں کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا نام عبداللہ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت سمجھنے والی ہے آپ کی سیرت کے اعتبار سے، اور آپ کی ایک شان ہے، وہ شان یہ ہے کہ آپ کا نسب نبی کریم علیہ السلام کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے، اور صرف والد کی طرف سے نہیں بلکہ والدہ کی طرف سے بھی۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا نسب دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبد المطلب، پھر حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد مناف، پھر حضرت قصی، پھر حضرت کلاب، یہاں تک سرکار علیہ السلام کا نسب اقدس جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلاب بن مرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر سرکار علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عثمان، آپ کے والد عامر، پھر ان کے والد عمر، پھر ان کے والد کعب، پھر ان کے والد سعد، پھر ان کے والد تیم، اور پھر ان کے والد جو ہے وہ مرہ، اور پھر مرہ بن کعب سے سرکار علیہ السلام سے نسب ملتا ہے۔ تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نسب میں بھی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں اور حسب میں بھی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا لقب ہے نا، لقب صدیق اور لقب ابو بکر، اس میں بڑی شان ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے پہلا، اولویت رکھنے والا، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پہلے نمبر پر آنے والا، ہر چیز میں آگے جانے والا۔ تو ایسی شخصیت کو کہتے ہیں بکر، ابو بکر، جو پہلا آگے جانے والا۔ اب اگر ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں تو اس سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں، سرکار پر جان نثاری میں بھی پہلے ہیں، اور جب دین کے نام پر مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے آتے ہیں، سبقت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور ہم نے واقعہ سنا ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر دفعہ نیکیاں کرنے میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، اولویت اختیار کر لیتے ہیں، اول نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جب سرکار علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب دین کے لیے کچھ مال خرچ کرنا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اعلان سنا، فاروق اعظم نے بھی سنا۔ اب فاروق اعظم اپنے مال کے اعتبار سے کچھ زیادہ مالی طاقت رکھتے تھے۔ اب جب ان کے پاس مال زیادہ تھا، جب ان کے پاس ایک مالی حیثیت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے ممتاز نظر آتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے مالی اعتبار سے اتنے مستحکم نہیں تھے، تو اب فاروق اعظم نے کہا کہ آج وہ موقع ہے کہ میں صدیق اکبر سے زیادہ مال خرچ کروں گا اور یہاں پر نیکی میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ اب جب وہ مال لے کر آئے تو سوال کیا ہونا چاہیے تھا کہ کتنا مال لائے ہو، کتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو، یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے پوچھا ہے عمر کتنا مال گھر پر چھوڑا ہے، سوال بدل دیا کہ مال کتنا گھر پہ چھوڑا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لائے ہوں، آدھا مال گھر پر چھوڑا ہے۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران آتے ہیں تو سرکار علیہ السلام ان سے بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اے صدیق کتنا مال گھر پہ چھوڑ کر آئے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو مال تھا وہ میں یہاں پر لے کر آ گیا ہوں، گھر کا سارا مال گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی۔ تو یہاں پر پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ آج میرے پاس مال کی کثرت زیادہ تھی، سوچا تو یہ تھا کہ آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابو بکر کے اس جواب نے ان کو پھر آگے کر دیا۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چونکہ یہاں پر بھی آپ آگے نکل گئے، اسی طرح ہر نیکی میں آگے نکل جاتے تھے، تو اس اولیت کی بنیاد پر، آگے نکل جانے کی بنیاد پر آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آگے نکلنے والا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا دوسرا جو مشہور لقب ہے وہ ہے عتیق۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آگ سے آزادی مل گئی ہو، جس کو آزاد کر دیا گیا ہو جہنم کی آگ سے، اس کو کہتے ہیں عتیق۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سرتاج صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب جب صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو اس دنیا میں چلتا پھرتا دیکھ لے، کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں دیکھ لے کہ جس کو آگ سے عتیق کر دیا گیا ہو، جس کو آگ سے آزادی دے دی گئی ہو، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو یہاں پر سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب دیا عتیق، اور ایک مقام پر فرمایا کہ یا صدیق انت عتیق من النار، کہ اے صدیق تم تو آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو، اسی لیے آپ کا ایک لقب مشہور ہے لفظ عتیق۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، گنبد خضرا میں کون ہے؟ محبوب رب عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور پہلو میں کون موجود ہیں؟ ساتھ کون موجود ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق اور عمر کی ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جو لقب بہت زیادہ مشہور ہوا صدیق، یہ لفظ صدیق بھی بڑی شان والا ہے، اور یہ لفظ صدیق آپ کو مختلف مقامات پر جو ہے وہ جبریل امین نے بھی پکارا، سرکار نے بھی آپ کو صدیق قرار دیا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، یا یوں کہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو صدیق کہا کرتے تھے۔
صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو، جس کی ہر بات کی تصدیق کی جاتی ہو، جس کو جو ہے وہ سچا سمجھا جاتا ہو، اور خود وہ بھی ایسی شخصیت ہو کہ جو ہر صحیح بات کی تصدیق کرنے والے ہوں، اس کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، تو زمانے جاہلیت کے اندر ابھی اسلام کا پیغام عام نہیں ہوا ہے، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کمال یہ تھا کہ آپ اس دور کے اندر بھی سچ بولا کرتے تھے، اور آپ حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اس دور کے اندر بھی آپ حق کو بیان کرتے تھے، حق کی تلاش میں رہتے تھے، حتیٰ کہ اس دور میں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ایک سچے مذہب کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو آپ کی یہ سچائی، آپ کی یہ صداقت، لوگ آپ کے پاس آ کر فیصلے کروایا کرتے تھے، اس بنیاد پر آپ کو اس دور کے اندر صدیق کہا جاتا تھا۔ اور پھر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سرکار علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا، وہ بھی ایک زبردست واقعہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آگے کلام کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی دعوت کو قبول فرمایا تو پھر سرکار علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے مختلف مقامات پر صدیق اکبر تھے۔ ایک مقام پر جبریل امین سے سرکار علیہ السلام نے عرض کی کہ اے جبریل، یہ جو معراج کا واقعہ ہوا ہے، یہ ایسا واقعہ تھا جو انسانی عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم عقل کے دائرے میں رہ کر اس کو سوچیں تو رات کے قلیل حصے میں سفر کر کے آنا جانا، اگر ہم اپنا سفر بھی دیکھیں نا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہے تو اس میں بھی 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کا لامکان تک سیر کر کے آ جانا، یہ 5 منٹ کی بھی بات نہیں تھی، اس سے بھی قلیل وقت تھا۔ اور اتنا قلیل وقت تھا کہ شارحین یہ لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، اس بستر پر جب واپس تشریف لائے تو اس کی گرمی بھی ابھی باقی تھی، وہ کھونٹی بھی ہل رہی تھی، اتنا قلیل وقت۔ تو سرکار علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، اگر میں کفار کو یہ کہوں گا کہ میں رات کے اتنے قلیل حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پھر لامکان کی سیر کر کے آ گیا تو میری بات کون مانے گا؟ یہ قوم تو میرا رد کر دے گی، میرا ساتھ کون دے گا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی امت میں ایک صدیق موجود ہے نا، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کے اس مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب سرکار علیہ السلام نے کفار کے سامنے یہ بات بیان کی تو کفار صدیق اکبر کے پاس آئے، صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک شخص راتوں رات آسمان دنیا کی سیر کر کے آ گیا، مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آ گیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ تو کافروں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کے صاحب کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس سے زیادہ بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کر چکے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ کو صدیق کہا گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ سننے کے بعد، یہ بات جب سرکار علیہ السلام کی ان کے سامنے آئی تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یار میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، میرا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر کہنے والا اللہ کا محبوب ہے، کہنے والی وہ ذات ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، کہنے والی وہ ذات ہے کہ جن کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل کو ان کے تابع کر دیا، اپنی عقل کو جھکا لیا کہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہ آتی ہوں، ان کے لیے وہ قدرت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غیب کی خبر دی ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، یا اگر معجزہ ظاہر کرتے ہیں تو ہم اس معجزے کی تصدیق بھی کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اور میں نے جب شریعت کا معاملہ ہو تو اپنی محدود عقل، محدود علم کے ساتھ جو ہے
اس کو اگر دوڑانے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل کا پیمانہ لے کر چلتے ہیں اور اس عقل کے پیمانے پر چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل کا استعمال شریعت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے عقل والوں تم غور و فکر کرو، تم آسمانوں کو دیکھو اس میں غور و فکر کرو، تم اونٹ کو دیکھو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بنایا گیا، کیسی اس کی تخلیق کی گئی، آسمانوں کو کیسا بلند کیا گیا؟ تو جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو عقل ہی کہے گی کہ ہاں یہ خدا نے بنائی ہے۔ تو عقل کا بالکل استعمال نہ کیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عقل کا محدود استعمال کیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف یہاں پر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے صرف ان کے فضائل نہیں سنیں گے، ان کی فضیلتوں میں، ان کی سیرت میں جو سیکھنے والی بات ہے اس کو سیکھتے بھی چلے جائیں گے، ان کو ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہمارا مقصد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقل کو یہاں پر روک دیا کہ نہیں عقل یہاں پہ نہیں چلے گی، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہمیں دیے نا، ہر ایک کی ایک حد ہے، اور جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے نا تو اس حد سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ آپ گلی کے کونے پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا اور ساری دیواریں ہٹا دیں، ساری عمارتیں ہٹا دیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پر دور تک آپ کو نظر آتا ہو، تو کیا آپ اپنے محلے میں کھڑے رہ کر دور کسی محلے کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت دور ہو؟ ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حد تک، لیکن ایک حد پر جانے کے بعد آپ کی آنکھیں اس کی ایک حد آ جاتی ہے۔ آنکھ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد آپ اس سے سیکھتے ہیں۔ زبان اس کی ایک حد ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم زبان سے نہیں کر سکتے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ آنکھیں بند کریں اور دیوار کو ہاتھ لگائیں، تو کیا آنکھیں بند کرنے کے بعد صرف دیوار کو ہاتھ لگا کر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ دیوار کا رنگ کیا ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آنکھ کر سکتی ہے اس کام کے بغیر عقل کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جب تک آنکھ عقل کو نہیں بتائے گی کہ یہ کون سا رنگ ہے، عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو عقل کی ایک حد ہے نا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتے جب تک اللہ کے نبی ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو ظاہر کر کے ہمیں خبر نہیں دیں گے، ہماری عقل کام نہیں کرے گی۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں صدیق اکبر نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اے لوگوں، تم ان نبی کی ذات کو اپنی بشر کی طاقت کے تحت تول رہے ہو، یہاں پہ عقل نہیں چلے گی۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، تمہیں اس کو ماننا ہوگا کیونکہ تمہاری عقلیں محدود ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں دی ہیں وہ بہت بلند ہیں، اور جس رب نے طاقتیں دی ہیں وہ لامحدود ہے۔ یہ آج کے دور میں ہر نوجوان کو، ہر شخص کو سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز عقل کے پیمانے میں تول کر نہیں دیکھی جائے گی، ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جائے گا، ہر چیز کو عقل سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اندر عقل کو جھکانا پڑے گا۔ آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی کرامتیں کیوں نہیں ہوتی آج کے دور میں؟ کہتے ہیں نا اب کرامتیں کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہیں۔ اللہ نے اگر آج کے دور میں کسی کے سامنے کرامت کو ظاہر نہیں کیا، کسی کے سامنے کر دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں پر آپ عقل کو استعمال نہ کریں ورنہ گمراہ ہوں گے۔ آج آپ کرامتوں کا منکر بنیں گے عقل کی وجہ سے، کل آپ معجزات کے منکر بنیں گے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں ایک ایسا معجزہ کفار کے سامنے آیا کہ جو عقل میں نہیں آ رہا تھا،
ان کفار نے اس معجزے کا عقل کی وجہ سے انکار کیا اور اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی۔ آج ہمارے دور کے اندر ہم عقل کی بنیاد پر بعض ایسی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں جو خلاف شرع نہیں ہیں، صرف اس کے انکار کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ تو آج اگر یہ عادت کرامتوں کے انکار کی بنے گی تو یہ عادت پھر آہستہ آہستہ معجزات کے انکار کی بنے گی۔ اسی لیے عقل کو اس کے محدود دائرے میں رہ کر استعمال کریں۔ اور آخر میں ایک اور چیز، وقت اگرچہ ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے، اس میں ایک بڑی زبردست بات بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید میں ڈالا تھا تو آپ کے ساتھ قید میں 2 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے وہ دونوں جو ہے، ایک تھا وہ بادشاہ کو کچھ مشروبات وغیرہ پیش کرتا تھا اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا۔ تو ان دونوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا خواب ذکر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے، اس ٹوکری کے اندر کچھ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو چن چن کے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ جو شخص شراب کو جس نے نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے اس کو 3 دن کے اندر آزادی مل جائے گی اور وہ بس سے بادشاہ کی یہی خدمت سر انجام دے رہا ہوگا۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ تمہیں جو ہے وہ سولی دی جائے گی، اور سولی دے کر تمہیں جب لٹکا دیا جائے گا تو پرندے آ کر تمہارے سر سے جو ہے وہ نوچ نوچ کے تمہارا گوشت کھانا شروع کر دیں گے۔ تو ان دونوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا لیکن اب ہوگا وہی جو میں نے کہا۔ اور ایسے ہی ہوا، ایک آزاد ہو گیا اور ایک کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی، اس کو لٹکا دیا گیا۔ جو آزاد ہوا وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، عزیز مصر نے، تو اس آزاد ہونے والے کو یہ یاد آیا کہ مجھے قید میں جب میں موجود تھا تو یوسف علیہ السلام نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو وہ بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائیں، میں بھی اس واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نا تو اس نے ایک جملہ استعمال کیا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے صدیق۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ اے صدیق۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا غور کرو کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس بات کی خبر دی تھی جو ہونے والی ہے۔ اب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا۔ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ اس بات کی خبر دیتا ہے جو پہلے ہو چکی ہے، جو ہو گئی اس کی خبر دی۔ تو صادق یوسف علیہ السلام نے جو واقعہ ہونا ہے اس کی خبر دی، تو کہا صدیق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان یہ ہے کہ آپ پیچھے گزر جانے والے واقعات کی تو خبر دیتے ہی تھے، ساتھ میں آئندہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدیق کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دے، تو یہ بھی آپ کی ایک شان ہے۔ اسی طرح صدیق جو ہے وہ اولیاء کرام میں ایک سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ہوتا ہے۔ ان کے درمیان فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور صدیق جو ہے وہ ان سے بعد کا درجہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید ان کو بھی ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور القابات کو ہی سنا ہے، ان کو ہی سمجھا ہے، اور اسی میں ہی آپ کی شان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا، پھر آپ نے سرکار علیہ السلام سے آپ کا تعلق کیسا تھا، آپ کی دوستی کیسی تھی، پھر آپ کو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا،
کس طریقے سے آپ نے سرکار علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا، کس طرح اسلام کے لیے آپ نے خدمات سر انجام دیں، کیسے آپ کی خلافت قائم ہوئی، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے، اور جو سیکھنے کے پہلو ہوں گے انشاءاللہ اس میں سے ہم اپنے لیے بھی سیکھتے چلے جائیں گے اور اپنی زندگیوں کو سنواریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔